السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین، اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ آج الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے دورہ قرآن میں پارہ نمبر 6 کو پڑھیں گے، اور پارہ نمبر 6 میں ہمارے پاس چل رہی ہے سورہ النساء، اور سورہ النساء کی آیت نمبر ہے 148۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا ما ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لا يحب اللہ، اللہ کو نہیں پسند الجہر بالسوء، کہ آپ اونچی آواز میں برائی کریں یا کسی کو برا بھلا کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ناپسند کیا ہے کہ انسان بولتے ہوئے بد تہذیبی سے بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق منافق کی جو 4 علامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اس کے بعد یہاں بتایا گیا کہ الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ ظلم کیا جانے والا یعنی مظلوم اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو۔ یہاں جب آیت کی بات ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے آواز کی، بولنے کی بات ہوئی۔ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارا انداز بیاں، ہمارے الفاظ کا چناؤ، ہمارا گفتگو کرنے کا انداز، یہ در حقیقت بتاتا ہے کہ ہماری تربیت کس ماحول میں ہوئی، ہمارے مزاج میں کیا چیز شامل ہے، اور ہمارے اندر تہذیب کتنی ہے، ہم کس حد تک پڑھے لکھے ہیں۔ بعض دفعہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، ڈگریز کا انبار ہونے کے باوجود، اگر آپ کی زبان اچھی نہیں، اگر آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو کسی کو انتہائی تکلیف دیتے ہیں، تو آپ کی ان ڈگریز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پسند کہ کوئی بھی انسان برا بولے، برا بولنا ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد جس پر ظلم کیا گیا وہ بدلہ تو لے سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی، لیکن اگر وہ معاف کر دے وہ زیادہ بہتر ہے۔ معاف کر دینا، کیونکہ اگلی آیت میں آ گیا کہ ان تبدو خیرن، اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو، وتخفوہ، یا اسے چھپا لو، ظاہر کر کے کرو یا چھپا کے کرو، وتعفو عن سوء، اور تم کسی برائی سے اگر درگزر کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ اس زیادتی کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اس شخص کو جنت کے کناروں پر گھر دینے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود۔ ابو داؤد میں یہ روایت ملتی ہے کہ اگر ایک شخص حق پر ہے اور وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جنت میں گھر کی بشارت دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ملتی ہے کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ سخت جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کو نہیں پسند کہ ہم لڑائی جھگڑا کریں، اللہ کو نہیں پسند کہ ہمارا بولنا برا ہو اور ایسے الفاظ کے ساتھ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کو چھوڑ دو۔ اس نے کئی دفعہ یہی بات ریپیٹ کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو ریپیٹ کیا کہ غصے کو چھوڑ دو۔ غصہ جب آتا ہے تو انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور انسان اس غصے میں وہ بات کہہ جاتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے۔
اس کے بعد جب غصے کی بات آتی ہے تو یہ صرف ہمارے گھر تک محدود نہیں ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ تو غصہ نہیں کر سکتے نا، بٹ حقوق العباد سب کا تعلق غصے سے ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ غصہ کرتا ہے تو گھر والوں کا دل دکھے گا، اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے مسند احمد میں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 2 جھگڑنے والے پڑوسی پیش ہوں گے، یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا معاملہ 2 پڑوسیوں کا پیش کیا جائے گا۔ اب جب آپ جھگڑا کرتے ہیں، آپ کسی کو ناحق تکلیف دے دیتے ہیں تو اس کے دل سے آپ کے لیے دعا تو کبھی نہیں نکلے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک بندہ آپ کو تکلیف دے دیتا ہے تو کیا کرو، نیکی اعلانیہ کرو یا چھپا کے کرو یا درگزر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یا تو سب کے سامنے معاف کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھے نا کہ جو عورت آپ پر روزانہ کوڑا پھینکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کچھ دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو پتہ کرنے چلے گئے کہ وہ کہاں گئی اور وہ کوڑا کیوں نہیں پھینک رہی، اور جب دیکھا کہ وہ عورت بیمار ہے تو اس کی عیادت کی، اس کے لیے کھانا بنایا، اس کے گھر کو صاف کیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سیرت میں، ہمارے عمل میں اگر ہوں گی تو تب ہی ہم ایک آئیڈیل مومن بن سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم نیکی پوشیدہ کریں، آپ اس کو جواب تو نہیں دیتی، اگر کسی نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا، آپ نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ نے اس کے دل میں معاف کر دیا، اس کی برائی سے درگزر کر دیا، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہ کو معاف کرنے والا پسند ہے، چاہے وہ معافی سب کے سامنے دی جائے، چاہے وہ معافی چھپا کر دی جائے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اسی ٹاپک کو آگے جا کے ہم سورہ الشورى میں بھی پڑھیں گے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا کہ برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہے، لیکن فَمَنْ عَفَا جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے وقار کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بلند کریں، ہماری عزت کو بلند کریں، تو درگزر کرنا سیکھیں۔ ہم درگزر کیوں نہیں کرتے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ میں ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو لوگوں سے زیادہ اچھا اور بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، شاید اس وجہ سے ہم معافی نہیں مانگ پاتے۔ لیکن اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں کوشش کریں دل سے بغض، عداوت، حسد ہر چیز نکل جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کچھ بغض دی ریت وچ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جیت وچ نہیں ملدا، مخلوق خدا نال پیار تے کر، رب صرف مسیت وچ نہیں ملدا۔ آپ سارا دن عبادات کرتی رہیں اور آپ کا ایک بولنا کسی کے دل کو اندر تک گھائل کر دے یا کسی کی روح تک کو گھائل کر دے تو ان عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ اس کے بعد اگلی تینوں آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ہی پیغام ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور وہ کئی نبیوں پر تو ایمان لاتے ہیں پر بعض پر نہیں لاتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اولئک ھم الکافرون حقا، یقین جانو کہ یہ ہی اصل کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب، بہت اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان کا پورا اجر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت بخشش کرنے والے اور بہت ہی رحمت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے کی جو آیات ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تھوڑا سا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا قصے کو تھرو آؤٹ پڑھتے ہوئے ہم اپنے لیے پیغامات دیکھیں گے۔ آپ سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمان سے کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بہت بڑی بات کی تھی۔ موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ہمیں کھلا مکھلا اللہ تعالیٰ دکھا دیجئے، ہمیں کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ہے۔ بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، اور باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، لیکن ہم نے یہ سب بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا فرمایا، اور ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم نے، اور ان کا کول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر
کوہ طور کو لا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ اس ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اسی لیے یہ بہت کم ہی ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہاں تک اگر ہم بات کریں آیت نمبر 155، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بتایا کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھنے کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے کہا کہ میری قوم کی 70 لوگ تھے جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ نہیں دیکھ سکیں گے، اور جب پہاڑ پر تجلی ڈالی گئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ لوگ فوت ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اگر یہ لوگ مر گئے ہیں تو ظاہر ہے واپس جا کر میری قوم کو کون بتائے گا کہ آپ موجود ہیں، یا ان کے ساتھ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا، تو آپ انہیں زندہ کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا انہوں نے اتنی کھلی دلیلیں دیکھ لیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے شرک کر دیا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، حالانکہ ہم نے ان سے کوہ طور کو بلند کر کے قول قرار لیا، فزیکلی کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کیا گیا۔ آگے جا کے ہم سورہ الاعراف میں یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر اس کو پہاڑ کو بلند کیا اور ان سے وعدے لیے کہ تم جو میں نے تمہیں دیا یعنی کہ تورات تم سے مضبوطی سے پکڑو گے، اور جو ہفتہ کا دن ہے اس میں زیادتی نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود عہد شکنی کی۔ ہمارے لیے پیغام ہے آیت نمبر 155، غور کریں، اللہ نے کہا یہ سزا ان کی عہد شکنی کی وجہ سے تھی، انہوں نے وعدہ خلافی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، اور احکام الہی کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ یہاں سوال اپنے لیے لکھیں کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیے گئے عہد و پیمان پر کتنی قائم ہوں، کس حد تک قائم ہوں۔ ہم روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم روز اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم روز اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان میں کس حد تک قائم ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی میں آنے والے مسائل اور مشکلات کی ایک بہت بڑی وجہ میری اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی وعدہ خلافی ہے، میں نے وہ عہد توڑ دیے، میں نے احکام الہی کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر میں نمازیں چھوڑ دیتی ہوں، میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے والدین سے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، اور اگر میں ایسا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ قولا معروفا، اچھی بات کرو، خوبصورت بات کرو، کلام تمہارا شائستہ ہونا چاہیے۔ میں قرآن تو پڑھتی ہوں، میں عربی تو پڑھتی ہوں، میں ترجمہ بھی پڑھ لیتی ہوں، میں تفسیر بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن میرا عمل ابھی تک ان آیات کے مطابق نہیں ہے۔ میں اللہ کی ان آیات کا اگر کفر کر رہی ہوں تو کیا میری زندگی میں آنے والی آزمائشیں اس وجہ سے تو نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا نا کہ یہ سزا تھی ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ ہم اس آیت کو اگر اپنے لیے دیکھیں تو آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کا جائزہ لے، کسی اور کو دیکھ کے آپ نے نہیں کرنا ہاں دیکھا نا فلاں کی رات خراب ہے، وہ ایسی کرتی ہے نا، وہ ایسے کہتی ہے نا، اس لیے نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ نہ غریب ویکھ کے ہسیا کر تے نہ بری نظر نہ تکیا کر، لوکاں دے عیب لب دے نے فریدا، ہاں فرید کا تھا، لوگاں دے عیب لب دے فریدا کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔ آپ نے اور میں نے صرف اپنے اندر جھانکنا ہے، ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ ہم پڑھ چکے قرآن ہمارے تزکیے کے لیے آیا ہے، تو ہم نے اپنی گناہوں کو، اپنی برائیوں کو نکالنا ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک بات آئی کہ یہ کہتے ہوتے تھے قلوبنا غلف وقولہم قلوبنا غلف، وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردہ ہے، اس وجہ سے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں اصل میں کیا کریں، عمر بہت ہو گئی نا، اب قرآن سمجھ نہیں آتا، اصل میں نا ٹائم بہت ہے، کیا کریں، وقت نہیں ملتا اس لیے سمجھ نہیں سکتے۔ بھئی اتنا لمبا ہم نے سمجھ کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بڑا مفتی بننا ہے، ہم نے کوئی عالم تھوڑی بننا ہے، بس ناظرہ پڑھ لیا کافی ہے۔ تو اپنے دلوں کے اندر سے اس غلاف کو اتارنا ہے ہم نے۔ غلاف کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں جو قرآن رکھتی ہیں غلاف میں ڈال کے، وہ کیا ہے؟ پوری ایک کوٹنگ،
قرآن آپ تب کھول کے پڑھ سکتی ہیں جب وہ آپ پورا غلاف اتاریں گی اور قرآن کو کھولیں گی اور پڑھیں گی۔ ہمارے دلوں پر اگر غلاف ہیں تو اس رمضان ہم نے ان غلافوں کو ہٹانا ہے، ہم نے اپنے دلوں کے اوپر سے وہ چادر اتار دینی ہے، چاہے وہ گمراہی کی چادر تھی، چاہے وہ لاپرواہی کی چادر تھی۔ اگر ہم لاپرواہی میں زندگی گزارتے رہے، اب کانشیس ہو جائیں، اب اپنے آپ کو فکر میں لگا دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے دل پہ مہر لگی ہو، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا دل بند ہو۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمیں اپنے اس ایمان کو جگانا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب دل پہ مہر لگتی ہے نا تو انسان کو نیکی برائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، اسے صحیح غلط کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس فرق کو سمجھنا ہے۔ اس رمضان المبارک اس آیت کو پڑھ کے تہیہ کر لیں کہ میں نے ہر حال میں اپنے دل پر جمی گرد کو، اپنے دل پر لپٹے غلاف کو ہٹانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہوئے میں نے اس قرآن پر اور اللہ کے اس کلام پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ یہود نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا۔ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام نے بدکاری کی ہے یوسف نجار کے ساتھ، اور اس کی اولاد ہیں عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی، انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، ہم نے سولی پر چڑھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے، زمین پر اتارے جائیں گے۔ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اتریں گے، اس وقت فجر کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ دنیا میں آنے کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیے کو معاف کر دیں گے، اور آپ کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، سارے کے سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے، اور سارے کے سارے مومن ہو جائیں گے۔ یہاں یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ اتارے جائیں گے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر اتارے جائیں گے۔ ان کی اپنی نبوت ختم ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر اتارے جائیں گے۔ انہی کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا جو ظہور ہے اور ان کا فساد ہے وہ بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، اور آخرکار آپ ہی کی بد دعا سے یاجوج اور ماجوج کو ہلاک کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 162 میں دیکھیں، ہمارے لیے ایک اور پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہود میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، یا نصارہ میں سے، دونوں میں سے، اہل کتاب، ان میں سے جو بھی کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہود کے کئی علماء تھے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، وہ جو ہے وہ عالم تھے، انہوں نے اپنی کتابیں پڑھی، اور جب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو وہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا وہ ایمان لانے والے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر دیں گے۔ کیا؟ ان کی عبادات بھی اچھی ہیں اور ان کے معاملات بھی اچھے ہیں، اور ان کا آخرت پر یقین بھی پختہ ہے۔ اگلی دو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے نام ذکر کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ رسولوں کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے اور کچھ کا نہیں بھی کیا، اور بتا دیا گیا کہ زبور علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا۔ اب جن جن نبیوں اور رسولوں کے نام مبارک قرآن کریم میں بیان کیے گئے، ان کی ٹوٹل تعداد 24 یا 25 بتائی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان 25 کے نام نوٹ کر لیں: آدم علیہ السلام، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داود، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور ذوالکفل۔ اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم اجمعین۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کے ناموں کا یا ان سے جڑے کچھ نہ کچھ قصوں کا ذکر کیا، اور ان کے آنے کا مقصد بھی اگلی آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ یہ حجت یا الزام نہ لگائیں کہ ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے کسی کو بھیجا نہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ کی طرف جو اتارا ہے اس کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے کہ آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے اتارا، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کلام برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برحق ہے، آپ کا خاتم النبیین ہونا برحق ہے، اور ہمارا تمام نبیوں پر ایمان ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں نکلے۔ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھائے گا، ہدایت پہ نہیں ملے گی، ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا، لہٰذا گمراہی میں دور نہیں نکلنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکتے ہیں وہ یقیناً دور کی گمراہی میں ہیں۔ ایک تو انسان وہ ہوتا ہے کہ جو خود غلطی کرے، کوتاہی کرے، خود گناہ گار ہو۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو گناہ نہیں کرتا، دوسروں کو کرنے سے نہیں روکتا، اور ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو خود گناہ بھی کر رہا ہے اور دوسروں کو نیکی کرنا بھی، اس سے دوسروں کا نیکی کرنا بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے دوسرے بھی نیکی نہ کریں اور وہ انہیں بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے کوئی اچھا کام شروع کیا، آپ اس اچھے کام کے لیے اگر کسی اور کی مدد لینا چاہیں، اور ایک تھرڈ پرسن دوسرے بندے کو کہے کہ نہیں اس کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں نہیں پتہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خود بھی نیکی نہیں کرتے اور دوسروں کو نیکی کرنے بھی نہیں دیتے۔ آپ سے کسی نے فرض کریں ادھار مانگا، آپ دینا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی کوئی سہیلی کہتی ہیں کوئی ضرورت نہیں اس کو پیسے دینے کی، تمہیں نہیں پتا، پھر یہ روز روز مانگے گی، یا آپ کی کسی ملازمہ نے آپ سے پیسے ضرورت کے لیے مانگے، کسی میڈ نے، تو دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ نہیں یہ پھر سر چڑھ جائیں گے، یہ پھر روز مانگیں گے، یہ پھر تنگ کرتے رہیں گے، یہ پھر پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو بعض دفعہ انسان خود بھی نیکی نہیں کرتا اور دوسروں کو کرنے سے بھی روکتا ہے۔ ایسے لوگ گمراہی میں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں میں آگے لے کر نہ جائے، ہم وقت رہتے سنبھل جانے والوں میں شامل ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں آپ کو اور مجھے پیغام دیا، آیت نمبر 170، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا، بس تم کیا کرو، فآمنوا خیر لکم، اگر تم ایمان لاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا دین پہ آنا، تمہارا ایمان لانا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ اور میں، ہمارے ہی فائدے کی بات ہے اگر ہم عبادات کریں، اگر ہم اللہ کو یاد کریں، اگر ہم اللہ کی مانیں، تو دنیا کی تو ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے تو و کرہن، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آپ کو اور مجھے اختیار دیا گیا، انسان کو اور جنات کو اختیار دیا گیا، وہ چاہے تو عبادت کریں چاہے تو نہ کریں۔ آپ کو اور مجھے اگر اختیار دیا گیا ہے اور ہم اپنی مرضی سے ایمان لے آتے ہیں اور ہم نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلا پیغام جو اللہ نے ہمیں دیا اگلی آیت میں، کہ اپنے دین کے بارے میں غلو نہیں کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حق کی بات کرنی ہے۔ غلو کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے اونچا کر دینا، عربی میں اسے کہتے ہیں غلو۔ آپ نے ایک چیز پڑھی تھی، آپ نے اسے اٹھا کے بہت اونچا کر دیا۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، بلکہ 2 پارے پہلے ہم نے پڑھا تھا، پارہ نمبر 4 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا اور یہود نے، انہوں نے غلو کیا۔ نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ ہی جو ہے وہ خدا ہیں، انہوں نے اپنے نبی کو خدا بنا دیا، اور یہود نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہہ دیا۔ تو یہود اور نصارہ دونوں نے غلو کیا، اپنی اپنی حدود سے چیز کو ہٹا دینا، اپنی چیز سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ غلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے بہت سختی سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا،
جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ آج بہت دکھ کے ساتھ امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو محبت اور عقیدت میں غلط الفاظ استعمال نہیں کروں گی، محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کی ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم چونکہ قرآن کھول کے نہیں پڑھتے، ہم اس محبت کے لیول کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں شامل ہونے لگتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، ہمیں غلو نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، انسانوں میں بہترین انسان ہیں۔ نہ آپ کا مقابلہ سوچ آپ کی تو شاید پاؤں کی جوتی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اتنا درجہ دیا، لیکن وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ انہیں اللہ کا نور نہیں کہہ سکتے، آپ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات والی خصوصیات نہیں دے سکتے، آپ انہیں مشکل کشا یا عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتایا کہ دین میں غلو نہیں کرنا، اور انہوں نے اس طرح کیا تھا نا یہود نے۔ آگے ہم جا کے پڑھیں گے سورہ توبہ میں کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ آج ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آگے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام دیا تھا سورۃ البقرہ میں، اگر آپ کو یاد ہو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھے بندہ جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو لائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو تو وہ شرک میں شامل ہو جائے گا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ تین ہے یا اللہ تین میں سے ایک ہے، دونوں صورتوں میں بات تو شرک کی ہو گئی، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا ذہن کیا تھا، وہ کیا کہتے تھے۔ آیت نمبر 172 دیکھیں، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر، کوئی تنگی یا تکبر اور انکار ہرگز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو۔ یہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا فرشتے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہر چیز میں شامل ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، نہ فرشتوں کو اور نہ مسیح ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی جو ہے وہ آر ہے، اور جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہونے میں آر محسوس نہیں کرتے، اور اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے اپنی طرف جمع کرے گا۔ یہ بات بہت اہم ہے، اگر ہم اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں۔ اللہ نے کہا کہ بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں، کوئی تکبر نہیں، آپ اور میں انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنوں سے بہتر بنایا، اور الحمدللہ کہ ہم بہت سی نعمتوں میں ہیں، بہت سہولتوں میں ہیں الحمدللہ۔ اللہ کہہ رہے ہے کہ اگر کوئی بھی اس کی بندگی سے دل چرائے گا، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اگر کسی بندے کا دل نہیں کرے گا اس کی عبادت کرنے کو، وَيَسْتَكْبِرْ، اور وہ تکبر کرے گا، تکبر کرتے ہوئے انکار کرے گا۔ انسان عبادت کیوں نہیں کرتا؟ اچھا ٹائم نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، نماز ہی تو ہے۔ ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم اہمیت نہیں دیتے۔ دل چرانا اور تکبر کرنا، ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں سجدہ نہیں کرتا انسان کو، کیوں؟ کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، اور انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نہیں، ایک بندہ جو اللہ کی عبادت سے انکار کرے گا، چاہے وہ سستی کی وجہ سے کرے، چاہے وہ کسل مندی کی وجہ سے کرے، اور چاہے وہ تکبر کی وجہ سے کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ہم ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کریں گے۔ اللہ اکٹھا کرے گا، اللہ سامنے کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ ذرا میرے حکم کو کیوں نہ مانا۔ لہٰذا جب اب نمازیں چھوٹنے لگیں، جب عمل میں کمی آنے لگے، تو اس آیت کو یاد کیجئے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں سستی آ گئی ہے اور میرے دل میں تکبر آ گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تو اکٹھا کر کے پوچھے گا، لیکن جو لوگ ایمان لائیں گے اور شائستہ عمل کریں گے، اچھے عمل کریں گے، اللہ کہہ رہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم انہیں ان کا پورا ثواب ادا کریں گے، اور وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی دیں گے، اللہ اور زیادہ دے گا، اور زیادہ دے گا،
اور جن لوگوں نے تنگی اور آر محسوس کی، سرکشی اور انکار کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو ہم انہیں بہت دردناک عذاب دیں گے اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ تو ذہن میں رکھ لیجئے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ پہنچی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور صاف نور بھیج دیا، نور ہدایت، کتاب آ گئی۔ لہٰذا جو لوگ ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، یعنی کتاب کی ہر بات، اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا، تو کیا ہوگا؟ سیدخلہم فی رحمت منہ وفضل، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سے راہ راست دکھا دے گا، ہدایت کے راستے پر لے جائے گا۔ شرط کیا؟ اس قرآن سے جڑنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ کو آپ اور میں کیسے مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں؟ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام موجود ہے۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی گئی شریعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، آپ کا طرز عمل موجود ہے، لہٰذا اگر ہم اس سے جڑ جائیں گے ہم ہدایت پا جائیں گے۔ یہی تو ہم بار بار مانگتے رہے، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر آیت میں واضح کر رہے ہیں کہ یہ راستہ ہدایت کو جاتا ہے جو قرآن سے اور سنت سے ہو کر جائے، جو جذبات سے ہو کر جائے گا، جو تمہاری اپنی سوچ سے ہو کر جائے گا، وہ جنت تک پہ نہیں جائے گا، وہ پھر ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین ہدایت نصیب کرے۔ اس کے بعد کلالہ کے بارے میں فتویٰ۔ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا۔ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص کلالہ ہوگا جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ آدھا اسے ملے گا، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو، اور اگر دو بہنیں ہوں تو انہیں چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر کئی شخص اس کے رشتہ دار ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے اور 2 عورتوں کے برابر، یعنی کہ ایک عورت کا حصہ اور مرد کا اس سے پھر 2 عورتوں کا حصہ اور مرد کا ایک حصہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ کا اختتام پھر وراثت کے آخری حکم پر ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ میں وراثت کی ساری ڈیٹیل ہمیں بتا دی۔ آگے جو سورہ شروع ہو رہی ہے سورہ المائدہ۔ اگلی سورہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ جب آپ نے وراثت کے احکامات پڑھ لیے تو جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ حصے قیامت تک ایسے ہی ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنا حصہ کسی کو دینا چاہے، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کا حصہ ان سے لکھوا لیتے ہیں کہ تمہیں جہیز دے دیا نا، تمہیں سامان دے دیا، لہٰذا تمہارا حصہ ہمارا ہوا۔ اسی طرح باپ بیٹیوں کو حصہ دینے کے بجائے وہ حصہ بیٹوں کو دے دیتے ہیں کہ بیٹیوں کو تو ہم نے جہیز دے دیا، انہوں نے کیا کرنا، ان کے پاس شوہر کا گھر ہے، لہٰذا انہیں ہماری جائیداد کی ضرورت نہیں۔ تو اس سورہ کے احکامات کو پڑھنے کے بعد خود بھی اس بات کو سمجھیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتوں کو، اپنے شوہر کو اگر انہوں نے اپنی بہنوں کا حق دینا ہے یا پھر آپ نے اپنے ماں باپ سے حق لینا ہے تو انہیں بتائیں۔ اگر کوئی وراثت صحیح تقسیم نہیں کرے گا تو اس کی سزا ہے، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو اس سزا سے بچانے کے لیے ان سے حصہ لیں، اور پھر بے شک بعد میں آپ اپنا حصہ اپنے کسی اس غریب بہن بھائی کو دے سکتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جس کے حالات مناسب نہیں، اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کسی کو دے دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دفعہ وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کروا لیں، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ اپنا حصہ واپس اپنے کسی بہن بھائی کو دے دیں، اپنے والدین میں سے کسی کو دے دیں، اللہ کو دے دیں، جو مرضی کریں وہ آپ پر ہے، لیکن آپ نے ایک دفعہ شریعت کے مطابق اس کی تقسیم کروانی ہے۔ سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے، مدنی سورت ہے، 120 آیات ہیں اور اس کے 16 رکوع ہے۔ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اس سورہ میں ہم تھوڑا حلال حرام کے بارے میں پڑھیں گے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ آئے گا، بنی اسرائیل کا کچھ قصہ چلے گا، تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو پڑھیں گے کہ ہم نے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے سوشل کانٹیکٹس کیا ہیں،
ہمارے لیگل اور مورال کانٹریکٹس کیا ہیں، ہم نے جو ہے وہ معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرتی اقدار کو کیسے اپنانا ہے، ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے قانون و ضوابط کیسے بنانے ہیں، اور ہم نے اپنی لوگوں کی پچھلی گزری ہوئی زندگیوں سے اپنے لیے سبق کیا لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، اپنے عہد و پیما پورے کرو۔ پہلا پیغام نوٹ کر لیں، اپنے عہد پیما پورے کرنے ہیں، وعدے پورے کرنے ہیں۔ عہد کہتے ہیں پختہ وعدے کو، ایسا وعدہ جو آپ کہتے ہیں پکا وعدہ۔ اب وہ بچے کہتے ہیں نا ماما پکا وعدہ کریں، یہ پکے والا وعدہ ہے، آپ نے ہر صورت میں اس کو پورا کرنا ہے۔ تمہارے لیے حلال کیے گئے مویشی اور چوپائے بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، یعنی کہ جن کے نام بتائے جائیں گے، اس کے علاوہ سارے حلال، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعار کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر کون ہے؟ مسجد نبی ہو گیا، خانہ کعبہ ہو گیا، مقام ابراہیم ہو گیا، اور نہ ہی ادب والے مہینوں کی جو ہم مہینے پڑھ چکے ہیں، 4 اور چاروں حرمت والے مہینے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ رجب الگ ہے اور ذوالحجہ اور محرم اکٹھے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ رجب الگ کیوں ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ لوگ عرب کے لوگ جو تھے یا جو آؤٹ سائڈرز تھے وہ رجب میں عمرے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، اور ذوالقعدہ میں حج کے سفر کے لیے نکلتے، ذوالحجہ میں حج کرتے اور محرم میں واپس جاتے۔ تو ان 4 مہینوں کو حرمت والا اس لیے کہا گیا کہ 4 مہینوں میں راستے میں کسی کو تنگ نہ کیا جائے، کسی کو چوری چکاری کی وجہ سے پریشان نہ کیا جائے، ان کے ساتھ لوٹ مار نہ کی جائے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا قتال نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ادب والے یا حرمت والے مہینوں کی حرمت کو بھی قائم رکھا جائے۔ حرم میں قربان ہونے والے جانور اور پٹے پہنائے گئے جانور، یعنی کہ جو حج کے لیے خاص ہیں، آپ ان کو بھی قربان نہیں کر سکتے، آپ ان کا شکار نہیں کر سکتے، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار دو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ احرام کی حالت احرام میں شکار منع ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس آیت کے پورشن کو ہائی لائٹ کریں۔ آیت نمبر 2 ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے اوروں کو بھی لے کے ساتھ چلیں، کوئی بھی اچھا کام ہے لوگوں کو لے کے ساتھ چلیں، لوگوں کی مدد کریں، جو جہاں جس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا کام کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کوئی زیادتی کر رہا ہے تم اس میں اپنا حصہ بالکل بھی نہ ڈالو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد تب کریں گے جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ جڑے ہوں گے، جب ہم ٹیم ورک بھی کر سکتے ہیں نا، جب ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے بھی دین والے ہوں گے، جب ہماری دوستیں، ہماری گیدرنگز اسلامی نہیں ہوں گی تو ہم اچھا کام کیسے کریں گے؟ تو آپ نے، ہر بندے نے اپنی گیدرنگز دیکھنی ہے، اپنی دوستیاں دیکھنی ہے کہ میری دوستیوں کا معیار کیا اسلام ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر دوستی کی بنیاد، محبت کی بنیاد اسلام ہو، قرآن ہو، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو ایسے دو لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی وجہ سے محبت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر کے میدان میں جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ اس کے بعد حرام جانوروں کا ذکر آ گیا کہ حرام کیا کیا ہے۔ مردار، تم پر حرام کیا گیا مردار، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن تم اسے اگر ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں۔ یعنی کہ اگر کسی جانور کو درندوں نے پھاڑا، وہ زندہ تھا، اس کی سانس چل رہی تھی، اور آپ نے تکبیر کہہ کے اسے ذبح کر لیا، پھر وہ حرام نہیں ہوگا۔ اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو تو اس کا
اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہ کرے کے تیروں کے ذریعے تم فال گیری کرو، یعنی تم مستقبل کی خبریں لو، تم پڑھو ہفتہ کیسا رہے گا، تم ہاتھ کی لکیریں دکھا کے پوچھو میرے ہاتھ کی لکیر میں بچے کتنے ہیں، تو شادیاں کتنی ہیں، اور زندگی کتنی ہے، اور موت کتنی ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب بدترین گناہ ہیں، بدترین گناہ ہیں، اور خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام ہونے پر میں رضامند ہو گیا۔ اسی لیے دعا آتی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ آپ اور میں الحمدللہ ہمیں اس بات پر راضی رہنا ہے، اسلام کے دین ہونے پر، اللہ کے ہمارا رب ہونے پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے آخری نبی ہونے پر۔ اور بس جو شخص شدت بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو جائے، بشرطے کہ وہ گناہ کرنے کا میلان نہ رکھتا ہو، تو اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام۔ حرام چیزیں ساری کاؤنٹ کر دی گئیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری آیت تھی جو نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا میں نے تم پر دین مکمل کر دیا ہے، میری طرف سے دین مکمل ہو گیا، لہٰذا اب تم جو ہے اس کے بعد تم دین میں کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ اور یہاں یہ جو بات کی گئی کہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے بتوں کے قریب کوئی پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے خاص جگہ بنا لیتے، اور اسے وہ تھان یا استانہ کہتے، اور وہاں پر وہ بتوں کے نام نظر کیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو کام وہ کرتے تھے وہ ہم نے نہیں کرنے۔ آستانوں پر اور درگاہوں پر اور مقبروں پر جہاں پر بھی کسی اور کے نام کے لیے جگہ جو ہے وہ جانور ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہوگا، اور اس کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا۔ دوسری چیز یہاں یہ بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فال گیری غلط ہے، فال گیری بدترین گناہ ہے۔ مستقبل کی خبریں اور خبروں کی کھوج لگانا، یا پھر یہ پتہ کروانا اچھا یہ ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہوگا، یہ کیسا ہوا ہوگا، تو مستقبل کی خبریں پھیلانا یہ بھی گناہ ہے۔ دعا کیا کریں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام کے تمام امور ان کو اچھے طریقے سے، یہ نہ ہو ہمارا خاتمہ ہم جائیں چلتے جائیں اور ہدایت پہ چلتے جائیں، اور اینڈ پہ جا کے شیطان اتنا خبتی کر دے کہ ہم جو ہے وہ بھول جائیں کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، ہمیں موت ایمان پر آئے، موت اسلام پر آئے، اور جب ہم مریں تو ہم مومن اور مسلم مریں۔ اگلی آیت میں بھی ہمارے لیے کھانے کا حلال حرام کا تھوڑا سا ڈیٹیل مزید ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ پاک کون سی؟ جو پاک کمائی سے ہوں، جو پاک ہوں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سکھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم بہت تھوڑا سکھاتے ہو، اور وہ سکھاتے ہو جس کی تمہیں اللہ نے تعلیم دی۔ اگر آپ نے شکار کے لیے کسی جانور کو ٹریننگ دے رکھی ہے تو جب وہ شکار پکڑ کر لائے، شرط کیا ہے کہ جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اسے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ہوتا کیا ہے، شکاری جب شکار کر کے، شکاری جانور شکار کر کے لاتا ہے، اگر وہ زندہ ہوگا تو پھر اس پہ اسے کھا لیا جائے گا۔ ہاں، ایک شرط یہ بھی ہے کہ شکار کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ دی گئی ہو اور شکاری شکار واپس لائے اور وہ خود نہ کھائے اس میں سے، تو اگر وہ مر بھی گیا تب بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ حلال ہوگا۔ اور تمام کی تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، یعنی کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب اگر دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ فلاں مسلک کی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اللہ تو اہل کتاب کا بھی کہہ رہا ہے یہود و نصارہ سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اور ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ ناپسندیدہ کیا ہے؟ اوپن، یا جو ہے وہ کھلے عام، سرے عام، یا چھپا کر کسی کے ساتھ
ایسا کانٹیکٹ رکھنا جس کی اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں کرنا. اور منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہوں گے. جو کوئی ایمان منکر ہوگا ایمان کا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا منکر ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو سنبھالنے والا بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں صاف بتایا مرد کا کام ہے وہ عورت کا محافظ بنے، نکاح کر کے اسے بیوی بنائے، نہ کہ اس کے ساتھ زنا کرے، اسے استعمال کرے اور بعد میں اس سے جان چھڑوا لے. یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے اور اسلام اس کا سختی سے مخالفت اس کی کرتا ہے. اور جتنا اسلام عورت کی حقوق پہ بات کرتا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مذہب دنیا کا اس پہ بات کرتا ہوگا اور نہ ہی کوئی معاشرہ کرتا ہے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کے فرائض بتائے. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو. ہاں، اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم اپنی عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. اب اس آیت میں وضو کے فرائض بھی بتا دیے گئے، تیمم کی دوبارہ بات آ گئی اور بتا دیا گیا کہ اگر کوئی جو ہے وہ نہیں کر سکتا غسل تو وہ کیا کرے، وہ تیمم کر لے. اور یہ صرف فرائض ہیں، باقی کی ڈیٹیل احادیث میں ملتی ہے، اور احادیث کو ساتھ اس کو دیکھ لیں کہ وضو کیسے کرنا ہے. اور وضو بہت اچھے طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے کریں. ہر جسم کے حصے کو 2 یا 3 مرتبہ دھویا جائے گا. ہتھیلیاں بھی اور کلی بھی کرنی ہے، اور ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے اور ناک کو جھاڑنا بھی ہے. آپ 1 چلو پانی سے ناک اور کلی دونوں کر سکتے ہیں. مسح پورے سر کا کیا جائے گا، اور اپنے مسح کرتے ہوئے اپنے ہاتھ آپ نے گدی تک پیچھے لے کر جانے ہیں اور پھر وہیں سے واپس لانے ہیں، اور اسی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا ہے. اگر کوئی شخص سر پر پگڑی یا امامہ باندھے ہو یا سر پر سکارف کیے ہو تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور چیز جو میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر فرض غسل کی تو بات کی گئی، لیکن فرض غسل کا طریقہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے، اور فرض غسل کا علم فرض عین ہے. آپ کی بچیوں کو، آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرض غسل کیسے کیا جاتا ہے. بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم ایسے ہی غسل کر لیتے ہیں اور اس سے ہماری نمازوں کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. ظاہر ہے غسل مکمل نہیں ہوگا تو وہ نماز بھی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکوک ہو جائے گی. اگلا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا آیت نمبر 7 میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر نازل ہوئیں انہیں یاد کرو. یاد کیا کریں اللہ کی نعمتیں، فارغ بیٹھ کے سوچا کریں اللہ نے مجھ پہ کیا کیا نعمت دی، اچھا میرے پاس کیا ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور اپنی ایک لسٹ بنائیں اور لسٹ میں مینشن کریں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز. اللہ تعالیٰ نے مجھے کون کون سی بلیسنگز دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سی خاص نعمتیں دی ہیں جو میرے فلاں رشتے دار کے پاس نہیں، میرے بہن بھائیوں کے پاس نہیں. یہ نوٹ کیا کریں. اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور اس کا شکر کرنا اللہ کی رحمتیں مزید بڑھا دیتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا معاہدہ تم نے اللہ سے کیا ہے تم اس عہد کو بھی پورا کرو گے، اللہ کے وعدے پر قائم رہو گے، تو کون سا وعدہ؟ سمعنا و اطعنا. تم اس بات پہ قائم رہو، تم کہتے رہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنی اللہ کی باتیں. ابھی تک دیکھیں 6 پارے ہیں اور 6 پاروں میں جو جو سن لیا، وعدہ کریں کہ آپ اس وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے. اور اس کے بعد ایک اور پیغام، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راست اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے. عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق کے لیے ڈٹ جائیں. اگر آپ کو ایک بات پتہ چلی 6 پاروں میں جو پہلے آپ کو نہیں پتہ تھی، اگر ایک بات آپ کے ذہن میں صاف ہوئی جس کا پہلے آپ کو علم نہیں تھا، آپ اس پہ ڈٹ جائیں.
آپ نہ پرواہ کریں، کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے، اوروں پہ پتے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اوروں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اوروں سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو حکم پتہ لگا، آپ کا کام ہے آپ اس پر عمل کریں، اور آپ کو کوئی بھی بات عدل سے ہٹنے پر مجبور نہ کرے۔ آپ یاد یہ رکھیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، انسان پر ایسی حالت قائم ہو جائے گی کہ انسان اپنے ہی رشتوں سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِي، اپنے ماں اور باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور بیٹوں یا خاوند اور بیٹوں سے۔ حالانکہ دنیا میں یہ رشتے بہت عزیز ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں انسان ان سے بھاگے گا، اس پہ وہ حالت ہوگی، اسے صرف اپنی ہی فکر ہوگی۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے کیے گئے وعدے پر ایمان لانا ہے اور نیک کام کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے پھر بخشش بھی ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ کفر کریں گے اور اللہ کے احکامات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، وہ یقیناً جہنم والے ہیں۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک اور کام، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر احسان کیا اسے یاد کرو۔ آپ نے اور میں نے ان احسانات کو یاد کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیے۔ آپ اگر اپنے آپ کو ذہن میں رکھیں، اپنی ذات کو ذہن میں رکھیں، ہر بندے پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سلسلہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک بچہ، اب میں اگر اپنی بات کروں تو الحمدللہ میرے والد حیات ہیں، میری والدہ حیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کے سائے کو ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے، یہ اس کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اسی طرح آپ میں سے ہر بندہ سوچے اللہ نے والدین دیے، وہ قائم و دائم ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کا سایہ ہے سر پہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی دیے جو صاحبان کی صورت میں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ نے بہنیں دیں جو راز و نیاز میں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اولادیں دیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں خوشیاں اور سکون دیے اپنے شوہروں کی وجہ سے۔ تو یہ سارے وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی دیے۔ اس کے بعد اگر ان میں سے کہیں آزمائش ہے کسی کی بھی، بعض دفعہ آزمائش مال کی ہوتی ہے، بعض دفعہ شوہر کی ہوتی ہے، بعض دفعہ اولاد کی ہوتی ہے، بعض دفعہ والدین اور بہن بھائیوں کی بھی ہوتی ہے، ہر ایک کی آزمائش کا لیول بھی مختلف ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے خزانوں سے رحمتوں کے انبار عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا پیغام آیت نمبر 12۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدے بھی لیے اور ان میں 12 سردار مکمل کیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا لیا۔ اب یہ جو وعدے ہیں نا، یہ کنڈیشنل ہیں۔ ہم آیت کو پوری کو پڑھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، وقال اللہ انی معکم۔ اب یہاں سوچیں اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن کب؟ لئن اقمت الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم رکھو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم رسولوں کی مدد کرتے رہو گے، یعنی دین کے اسلام کی ترویج کے لیے کام کرو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض حسنہ دو گے، تو میں کیا کروں گا؟ اب اگر ایک بندہ یہ سارے کام کرے، نماز، زکوٰۃ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قرض حسنہ دے، اللہ کے رسولوں کو مانے اور دین کے لیے کوشش کرے، تو اللہ جواب میں کیا کریں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ نے کہا یقیناً، یہ ضرور بضرور میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہتے ہوں گے۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، جو کوئی اس عہد و پیمان کے بعد بھی کفر کرے گا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب یہ ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ کریں، میں اگر یہ کروں گی تو اللہ بدلے میں میرے ساتھ یہ کرے گا، اللہ بدلے میں مجھ سے میرے گناہوں کو دور کرے گا، میرے گناہوں کو بخش دے گا، مجھے جواب میں جنت دے گا، ایسی جنت جس کے نیچے چشمے بہتے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یقین کریں اللہ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی اس عہد و پیمان سے انکاری ہوا تو فقط ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو بار بار ہمیں بنی اسرائیل کے قصے سناتے ہیں نا، یہ اسی لیے سناتے ہیں کہ ہم اپنے لیے چیزیں نوٹ کریں، ہم اپنے لیے دیکھیں کہ ہم اس
سارے معاملے میں کہاں پر موجود ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے عہد شکنے کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے وعدہ خلافی کی تو ہم نے ان پر لعنت فرما دی، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں۔ اور آیت کے اگر آپ الفاظ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے۔ بس یہاں آ کے اپنے لیے ایک سوال لکھیں، اللہ نے مجھے کیا نصیحت کی ہے؟ یہ پورا قرآن آپ کے اور میرے لیے نصیحت ہے۔ پہلے تو بات یہ کہ ہم تب بھولیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا، جب ہم نے پڑھا ہوگا۔ ہم پڑھیں گے تو بھولیں گے، سنیں گے تو بھولیں گے۔ ہم میں سے میجورٹی تو ایسے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا ہی کوئی نہیں، ہم نے اس کے احکامات سنے ہی کوئی نہیں، ہم نے سنا ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب تک ہم سنیں گے نہیں ہم عمل کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم نے سن لیا تو کہیں میں بھول تو نہیں گئی؟ میں نے جو 6 پاروں میں پڑھا کیا وہ مجھے یاد ہے؟ کیا مجھے اتنا یاد ہے جو میری آخرت کے لیے کافی ہو؟ کیا میں اس قرآن میں سے اتنا یاد رکھ سکتی ہوں اس پورے رمضان جو میرے آگے 11 مہینے مجھے گناہوں سے دور رکھے، جو اگلے 11 مہینے مجھے میری برائیوں سے دور رکھے، اور میں اس اسلام کی ان چیزوں پر جن جن احکامات کا اللہ نے مجھے بتایا کیا میں ان پر ڈٹ سکتی ہوں؟ میں بھول تو نہیں گئی؟ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں ہمارا ایمان چونکہ جوش میں ہوتا ہے، نیکیاں جوش اور ولولے کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی چاند رات آتی ہے، عشاء چھوٹ جاتی ہے، صبح فجر چھوٹ جاتی ہے، موسٹلی لوگ فجر عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ چلیں عید کی نماز اگر پڑھ بھی لی، فجر نہ پڑھی تو عید پڑھ بھی لی تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ فجر بھی پڑھیں اور عید بھی پڑھیں، اور اگر عید پڑھ لی تو پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء کہاں گئیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ عید کے 3 دن تو بس 2 ہی کام ہے، کھانا پینا گھومنا، بس۔ تو ہم نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ ہماری خوشیاں اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ہیں۔ گھومیں پھریں کھائیں پیئیں کوئی حرج نہیں، اللہ نے کچھ منع نہیں کیا، بس اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرتے رہو گے، تم احسان کرو گے تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو پھر ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جبکہ اگر ہم اس حصے کو بھلا دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو ذکر دیا، جو قرآن دیا، ہم نے اللہ سے جو وعدے کیے، اگر ہم اسے بھول جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سزا دیں گے، اور آپ نے اور میں نے اپنی ذات کو اس سزا سے بچانا ہے، اپنے آپ کو راہ راست پر لانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے آیت نمبر 15 اور 16 کو دیکھیں۔ اب آیت نمبر 15 کا آخری حصہ دیکھیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ گئی، تمہارے پاس ہدایت کا راستہ آ گیا۔ اور یہ کتاب کون سی؟ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہوں انہیں سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، انہیں اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی کا ذریعہ اور واحد ذریعہ یہ کتاب ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے ہم اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آ جائیں گے، ہم گناہوں سے نکل کر اور آسانیوں میں آ جائیں گے، اور نیکیوں کے سفر پر ہم چل پڑیں گے۔ تو کوشش کریں اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں، اس کتاب کے احکامات کے ساتھ جڑے رہیں، یہی ایک واحد طریقہ ہے ہدایت پانے کا اور صراط مستقیم پانے کا۔ اگلی آیات میں یہود و نصارہ کے شرک کا پھر تذکرہ ہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 17 دیکھیں کہ اگر آپ کہہ دیجئے انہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کو اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ نصارہ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ اللہ نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ کو اللہ ہلاک کرنا چاہے اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو بتاؤ کون ہے جو بچائے گا؟ اس آیت سے ہمیں عقیدے کی اہمیت پتہ لگتی ہے۔ عقیدہ ہمارا بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا اللہ کے سامنے کسی بھی بات کا، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، اللہ اللہ ہے۔
اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدے کو بہت صاف کیا۔ اسی طرح یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا؟ اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہوتے تو اللہ کیوں سزا دیتا؟ اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوا، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں دنیا کا بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی دی، شریعت بھی دی، منصب بھی دیے، ذہن بھی دیے، طاقت بھی دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، آپ اور میں بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور نعمتوں کے لیے نا ایک لسٹ اس رمضان تو سب کو میری طرف سے اسائنمنٹ ہے، خصوصاً وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ریگولر، آپ لوگوں نے اپنے اوپر دی گئی اللہ کی نعمتیں لکھنی ہیں کہ مجھ پر اللہ کی کیا کیا نعمت ہے۔ اسی طرح اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ مقدس زمین کون سی؟ فلسطین، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ تم نقصان میں پڑ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو زور آور اور سرکش لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم وہاں نہیں جائیں گے، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے چلے جائیں گے۔ تو ان میں سے 2 لوگ ایسے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ وہاں قوم رہتی تھی اور یہ ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، قوم عمالقہ وہاں قابض تھے، تو یہ ان سے جہاد کرنا ضروری تھا، یہ جہاد کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑتے، تم لڑو اور جا کے تمہارا خدا لڑیں اور تم جا کر ان سے جو ہے وہ مقابلہ کرو۔ اور ان میں 2 لوگ ایسے تھے جو پختہ ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر اپنا فضل کرتا ہے نا تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم دروازے میں قدم رکھتے ہی غالب ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کون نے کہا نہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے موسیٰ، تم اور تمہارا رب لڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا اختیار صرف اپنی ذات پر ہے اور اپنے بھائی پر ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر فلسطین کی سرزمین کو 40 سال تک حرام کر دیا، اور وہ خانہ بدوشوں کی طرح ادھر ادھر جو ہے وہ بھٹکتے رہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی بندہ فسق کرے گا، نافرمانی کرے گا اور سر عام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو پھر آزمائشوں میں زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے گئے احکامات پر سچے دل سے عمل کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ نیتوں کو درست کر کے اگر ہم عمل کریں گے تو ہم حتی الامکان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو پائیں گے۔